تو حضرات صحابہ کرام کے سامنے دنیا کا کلچر تھا، دنیا کی تہذیب تھی، رسومات خرافات زمانہ جاہلیت کا بہت کچھ تھا، مگر حضرات صحابہ کرام نے سب کو چھوڑا اور کملی والے پیغمبر کے طریقے کو اپنایا۔ تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد قرآن کی تلاوت، حضور کی آمد کا دوسرا مقصد قرآن کا سمجھنا، اور حضور کی آمد کا تیسرا مقصد حضور کا طریقہ، حضور کی سنت کو سمجھنا۔ حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے۔ الحمدللہ یہ تینوں کام ہمارے دینی مدارس کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں بھئی؟ وہاں قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور وہاں پر قرآن کا مطلب بھی سمجھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمان بھی وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے مدارس یہ تینوں کام کر رہے ہیں۔ اور چوتھا کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اور حضور کی آمد کا مقصد بھی بتا رہے ہیں، چوتھا کام ہے تزکیہ نفس۔ چوتھا کام کیا ہے؟ چلو آسان کرتا ہوں، اس اندر کو پاک کرنا، اس اندر کو پاک کرنا، کیونکہ انسان کے اندر تکبر بھی ہے، انسان کے اندر حسد بھی ہے، انسان کے اندر بغض بھی ہے، انسان کے اندر نفرت بھی ہے، انسان کے اندر لالچ بھی ہے، انسان کے اندر حرص بھی ہے، ہوس بھی ہے۔ یہ ساری اندر کی بیماریاں ہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر نے ان سب بیماریوں سے صحابہ کو پاک کر دیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب صحابہ پاک ہیں، صرف 5 پاک نہیں بلکہ سارے کے سارے ہی پاک ہیں، سارے کے سارے، ہاں اہل بیت بھی پاک ہے، اور تمام صحابہ پاک ہیں۔ جو حضور کے شاگرد بنے وہ سارے کے سارے ہی پاک ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہے بھئی؟ پاک ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ کام ہے خانقاہوں کے اندر ہو رہا، اللہ والوں کی مجلس میں یہ کام ہوتا ہے۔ بعض مدارس میں خانقاہیں بھی ہیں تو وہاں چاروں کام ہو رہے ہیں۔ حضور کی آمد کے جو مقاصد ہیں وہاں پڑھائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں، ورنہ چوتھا کام ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں خانقاہوں کے اندر۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ نہ کریں تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہو گیا؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں جی، نماز ہی کافی ہے۔ سن لو اگلی بات، حدیث مبارکہ میں ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ رائی کا دانہ کیا؟ یہ سرسوں کا دانہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کیوں؟ دل میں تکبر ہے۔ اور تکبر کس چیز کا نام ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو، بولو لوگوں کو، چاہے ان کی غربت کی وجہ سے سمجھیں یا کسی بھی وجہ سے ان کو حقیر سمجھیں، تو اس کا نام تکبر ہے۔ حق بات کو قبول نہ کرنا، باوجود اس کے پتہ بھی ہے بات یہ سچی ہے، بات یہی ٹھیک ہے، پھر اس کو مانتے نہیں، فرمایا یہ تکبر ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں، حدیث مبارکہ میں ہے جس کے دل میں حسد ہے، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، گھاس پھوس کو کھا جاتی ہے۔ اچھا اب حسد کی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ میری نظروں میں تو آپ ماشاءاللہ سارے جنید بغدادی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج یہ بیماری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہمارے اندر۔ ہمیں کسی کی نعمت برداشت نہیں، ہم سے کسی کی ترقی برداشت نہیں، اور سارا دن بیٹھے کوڑ رہے ہیں، سارا دن بیٹھے، اور پھر جسمانی نقصان بھی کر رہے ہیں، روحانی نقصان بھی کر رہے ہیں۔ جسمانی نقصان کیا ہے؟ شوگر اپ ہے۔ جسمانی نقصان کیا ہے؟ بی پی شوٹ کر رہا ہے، اپ ہے۔ کیوں؟ ہر وقت کڑ جو رہے ہیں تکلیف میں، بیماری اس کی اپ ہے، ہیں جی؟ کہیں جناب اس کا وائرس سی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، کہیں اصل پیچھے جو بیماری ہے وہ ہے حسد کی بیماری۔ پیچھے کیا بیماری ہے؟ اور حسد ہوتا بھی اپنوں کو ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں غیروں کو حسد ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے پھینکا؟ بولو بھائیوں نے۔ اور حسد کیا تھا؟ ابا جان کی نظر کرم ساری یوسف پر ہے، ہمیں محروم کر رکھا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ حسد تھا۔ تو حسد ہوتا ہی اپنوں کو ہے، ساتھ والوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، سکے بھائیوں کو، چچے تائے جو قریبی ان کو، اللہ ماشاءاللہ
اللہ ماشاءاللہ کا مطلب جن پہ اللہ فضل فرمائے وہ اس بیماری سے بچ جائے، یا کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے اور وہاں جا کر اس بیماری کا علاج کر لے تو وہ تو بچ گیا۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو حسد ہے، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ سوکھی لکڑی کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ وہ کافروں کی نیکیاں ہیں، کس کی نیکیاں ہیں؟ ہماری مسلمانوں کی نیکیاں ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال دیکھیں گے، نمازیں کہاں گئی، روزے کہاں گئے ہیں، حج زکوٰۃ عشر کہاں گیا، پتہ چلے گا جناب جن پہ حسد کرتے تھے یہ سارا کا سارا ادھر چلا گیا اور تم خالی ہاتھ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے نہیں ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں یا اللہ اپنا محبوب دے جو ان کو پکیزہ بنائے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، نفرت سے، ان چیزوں سے جو پکیزہ بنائے، میرا ایسا محبوب مجھے عطا کر۔ اگر کوئی ان بیماریوں کا علاج نہیں کرے گا تو میرے محترم سامعین جب انہی بیماریوں کے ساتھ قبر میں جائے گا، آنکھ کان کھول کے سن لو، یہی بیماریاں برود بن کر پھٹیں گی اور پھر قبر میں آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ اور اگر ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ جو نیک اعمال کی نورانیت دل میں ہے یہ باہر نکلے گی، خوشبو پھیلے گی، روشنی پھیلے گی، اور اتنی روشنی ہو جائے گی صاحب قبر کی جہاں تک نظر جائے گی قبر میں نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، اور خوشبو اتنی بکھرے گی نیک اعمال کی، کیونکہ اس نے اپنا اندر پکیزہ بنایا، اندر کو صاف کیا ہے، اتنی خوشبو پھیلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خوشبو پھر قبر سے باہر نکلے اور گزرنے والوں کو بھی سمجھ آنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانے کی قبر سے خوشبو آ گئی، مٹی سے خوشبو، لوگ مٹیاں اٹھا کے لے گئے، ڈبیوں میں بند کر کے رکھ لی، سالہ سال کے بعد بھی خوشبو آ رہی ہے۔ جی یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، سونگھتے ہیں دماغ معطر ہوتا ہے، یہ وہی نیک اعمال کی خوشبو ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اور نیک اعمال یہی تو ہے۔ تو میرے محترم سامعین یہ جو اندر کی صفائی ہے آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اسی لیے تو آج معاشرے میں حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، دوست بھی ہیں مگر دل میں چھرے رکھتے ہیں، تعلق بھی ہے مگر دل میں نفرت ہے، رشتہ داری بھی ہے مگر دل میں اس کو کاٹ کھانے کے منصوبے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی، کسی خدا کے پیارے کے پاس گئے ہوتے اور اندر جھاڑو لگتا، اندر صفائی ہو جاتی۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں سنا دوں آپ کو؟ وہ ٹائم تو ختم ہو گیا، 2 منٹ دیتے ہو ہیں؟ چلیے